الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یعنی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کے فتنے ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی دنیا کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، جس کا اظہار احادیث نبویہ میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ حدیث بھی انہی میں سے ایک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہترین موتی ارشاد فرمائے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی شرح میں شارحین نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ختم ہونے سے پہلے اسے حاصل کرنے یا کسی چیز کے نقصان پہنچانے سے پہلے ہی اسے دور کرنے کی جلدی مبادرت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں نیکیوں میں جلدی کرنے کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وصف اور ان کی دعا کی قبولیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت قرار دیا گیا ہے۔ فتنے رات کے مسلسل اندھیروں کی طرح پریشان اور بے چین کر دیتے ہیں، لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں ان فتنوں کے آنے سے پہلے امن، نجات اور طاقت کے زمانے میں نیکیاں کرنے میں جلدی کر لینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں جلدی کرنے والے مومن کے نیک رہنے کی خبر دی گئی ہے، یعنی بندہ مومن کو نیک اعمال میں جلدی کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ خیال رہے کہ توفیق خیر ملنا رب تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جنت کا شوق رکھتا ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ شارحین حدیث نے فتنوں کو اندھیری رات جیسا قرار دینے کی یہ حکمت بیان کی ہے۔ نمبر 1، جیسے اندھیری رات انسان کو بے چین اور پریشان کر دیتی ہے، فتنے بھی اندھیری رات کی طرح مضطرب اور پریشان کر دیں گے۔ وہ فتنے اندھیری رات جیسے خوفناک ہوں گے جن کے آنے کی وجہ اور چھٹکارا پانے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ فتنے کئی طرح کے ہیں، مثلاً قتل و غارت گری، شریعت کی طرف سے منع کیے گئے کاموں کی کثرت، دین و دنیا کے کاموں میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف وغیرہ۔ ان فتنوں کے ہوتے ہوئے اچھے کام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ 2 فتنوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نمبر 1، ایک ہی دن میں انسان میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ ظاہر ہے کہ صبح شام سے مراد قریبی اوقات ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ڈگمگا جائیں گے کہ ابھی مومن اور ابھی کافر۔ نمبر 2، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنا بھی ایک فتنہ ہے۔ اس کی کئی طرح کی صورتیں ہیں، مثلاً مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صرف غصہ اور عصبیت کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوگی اور ایک دوسرے کا مال اور خون حلال سمجھیں گے۔ ظالم حکمرانوں کی حکومت ہوگی، وہ مسلمانوں کا خون بہائیں گے، ان کے اموال ناحق لوٹیں گے، بدکاری اور شراب نوشی کریں گے۔ بعض لوگ انہیں حق پر سمجھیں گے، بلکہ علماء سوء یعنی برے علماء ان کے حرام کاموں کو جائز قرار دیں گے۔ معاملات یعنی خرید و فروخت، نکاح وغیرہ میں جو خلاف شرع طریقے رائج ہیں لوگ انہیں حلال سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگی علم و عمل اور اخلاص سے بھرپور ہوا کرتی ہے۔ وہ نیکی کا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ نیکیوں میں جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان حضرات کی اولین ترجیح میں شامل ہوتا ہے۔
ان حضرات کی یہ خوبی بھی قابل تقلید ہے کہ یہ زندگی کے عام واقعات سے بہت اہم سبق نکال لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا جو آپ کھلا دیں گے۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو آپ نام دے دیں۔ پوچھا کیا پہنو گے؟ کہنے لگا جو آپ پہنا دیں۔ پوچھا کیا کام کر لو گے؟ کہنے لگا جو آپ کام دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوئی چاہت نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ غلام کی اپنے آقا کے ہوتے ہوئے کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ سے فرمایا کہ اے مسکین، جس کیفیت میں یہ غلام ہے، کیا اس جیسی کیفیت زندگی میں ایک گھڑی بھر کے لیے بھی اللہ کے لیے تم نے گزاری ہے؟ کاش کہ ہم بھی اپنے خالق و مالک کی بات ماننے والے بندے بن کر نیکیاں کرنے لگ جائیں، کیونکہ فتنوں سے محفوظ رہنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ وقت کی قدر کریں اور اسے بے فکری اور بے پرواہی میں گزارنے سے بچیے تاکہ شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ رہ سکیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم نیکیاں کل پر ٹالتے رہیں، آج کو فضول اور گناہوں بھرے کاموں میں گزارنے پر ڈٹے رہیں اور ہمت، صلاحیت اور وقت تینوں چیزیں گنوا بیٹھیں، تو یاد رکھیے کہ پھر ہمارے کہنے اور روکنے سے وقت کی گاڑی نہیں رکے گی۔ لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ نماز کل سے نہیں آج ہی سے شروع کر دیجئے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج اگر ذمے پر باقی ہوں تو ان کو بھی ادا کیجئے۔ کسی سے کوئی مالی معاملہ ہو تو اسے بلا وجہ ٹال مٹول سے کام اس میں نہ لیجئے۔ کسی کی حق تلفی کی ہو تو شرعاً ازالے کی جو صورت بنتی ہو اس کے تقاضے کو پورا کیجئے۔ مختصر یہ کہ علم دین حاصل کریں، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔